بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الثوب مطويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدابة وكفلها فلا يكون له الخيار فلا خيار له۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خیار رویت جو ہے کن چیزوں سے ساقط ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں۔ ایک جو ہے ڈھیری غلہ رکھا ہوا ہے، اب کسی نے ڈھیری غلہ دیکھ کر کے خریدا، ظاہر ہے کہ صرف اوپر کے دانوں کو دیکھا ہوگا، جو اندر ہیں، جو تہ بتہ جمع ہوئے ہیں ان کو تو نہیں دیکھا۔ لیکن تو کیا جو ہے اب ایک ڈھیری غلہ خریدنے کے بعد اب اسے خیار رویت حاصل ہوگا کہ نیچے کے دانوں کو اس نے نہیں دیکھا۔ اسی طریقے سے ایک تھان کپڑا خریدا، جب تھان میں کپڑے سب ایک ہی طرح کے ہیں، اس میں کشیدہ وغیرہ نہیں ہے، ایک دم پلین سادے کپڑے ہیں، اور مثلا ایک تھان کپڑا یہ 25 میٹر کا تھان ہے، اب اس نے جو ہے اوپر دیکھا اور اس پر ہاتھ لگایا اور خرید لیا، تو ایک گز کیا آدھا گز جو ہے اس کی نگاہ کے سامنے ہے، بقیہ جو 24.5 گز، اگر 20 گز کا تھان ہے تو 19.5 گز، یا اور جتنے لپیٹے ہوئے تہ بتہ انہیں نہیں دیکھا، تو کیا جو ہے بقیہ کپڑوں کو دیکھنے کے بارے میں اسے رویت حاصل خیار رویت حاصل ہے یا نہیں۔ تو اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر ڈھیری دیکھ لیا، ڈھیری دیکھ کر کے خرید لیا تو اب خیار رویت حاصل رہی، کیونکہ ڈھیری میں جو اناج ہے، اناج سب تقریباً یکساں ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا، اور اس لیے چاول خریدنے والے جاتے ہیں، تھوڑا سا چاول دکھاتا ہے سیمپل کے طور پر، نمونے کے طور پر، اور 1 بورہ 2 بورہ 4 بورہ خرید لیتے ہیں۔ گیہوں خریدنے کے لیے گئے، کہا گیہوں دکھائیے، تھوڑا سا گیہوں ہاتھ میں دیا، دیکھا پسند آ گیا، 1 بورہ گیہوں خرید لیا، پورا گیہوں نہیں دیکھتے ہیں۔ تو گیہوں ایسے ہیں کہ جن کے افراد میں جو ہے فرق نہیں ہوتا، تو اس کو ان کے چند افراد کو دیکھ لینے سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تو معلوم کیا ہوا کہ وہ اشیاء جن کے آحاد میں تفاوت نہیں ہوتا، اور تفاوت اگر ہوتا ہے تو بہت قلیل، تو ان کے چند افراد کو دیکھ کر کے جو ہے دیکھ لینا ہی کافی ہے، سارے افراد کو دیکھنا ضروری نہیں۔ اور لیکن یہی حال کپڑے کا ہے کہ ایک تھان کے کپڑے عموماً یکساں ہوتے ہیں، اور وہ اشیاء جن کے آحاد میں فرق ہوتا ہے تو ان کو جن چیزوں کو خریدنا ہے ہر فرد کو دیکھنا ہوگا، اگر ہر فرد کو دیکھے بغیر خرید لیں تو جن کو نہیں دیکھا ہے ان کے بارے میں خیار رویت ہوگا۔ مثلا کوئی شخص 5 گھوڑے خریدنے کے لیے گیا، اب بائے نے اسے 1 گھوڑا دکھایا تو یہ کافی نہیں، جس گھوڑے کو دکھایا اب اس میں خیار رویت نہیں، لیکن اس کے علاوہ بقیہ اور 4 گھوڑے جو ہیں ان میں خیار رویت حاصل ہوگا۔ یہی حال بھینس کا ہے، گائے کا ہے، بکری کا ہے، بکرے کا ہے، کہ جتنے تعداد خریدنی ہے سب کو دیکھنا ہوگا، 1 2 کو دیکھنا کافی نہیں، تو اس لیے کہ ان کے آحاد میں جو ہے نمایاں فرق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ومن نظر الی وجہ الصبرہ، جس نے ڈھیری کو دیکھا، ڈھیری کے اوپری حصے کو دیکھا، اور الی ظاہر الثوب مطویا، یا لپیٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری حصے کو دیکھا، اور الی وجہ الجاریہ، یا جاریہ لونڈی کے جو ہے باندی کے چہرے کو دیکھا اور پورے بدن کو نہیں دیکھا، صرف چہرہ دیکھا، اور الی وجہ الدابۃ وکفلھا، اور یا جانور کے جو ہے چہرے کو دیکھا اور اس کی سریر کو دیکھا، تو فلا خیار لہو، تو اسے خیار رویت حاصل نہیں، کیونکہ ان چیزوں کے ظاہری حصے کو دیکھ لینا کافی۔ انسانوں میں چہرہ اصل ہے کہ خوبصورتی کا معیار چہرہ دیکھ لیا تو اب جو ہے ہاتھ پاؤں اور جسم کے کسی حصے کو دیکھنا کافی نہیں ہے۔ جانور خریدنے میں جانور کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور سرین بھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو ہے سرین پر قیمہ گوشت ہے یا نہیں ہے، اگر پچھلے حصے جو ہے
دبا ہوا ہے تو اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اگر پچھلا حصہ بھرا ہوا ہے اس کو دم کے پاس ہاتھ لگا کر کے دیکھتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس جانور کے اندر کتنی چربی ہوگی۔ جب تک پچھلا حصہ نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس جانور میں کتنا گوشت ہے اس کا صحیح اندازہ نہیں لگ سکتا۔ تو جانور کی خریداری میں چہرہ بھی دیکھتے ہیں اور پچھلا حصہ بھی دیکھتے ہیں۔ کفل کے معنی وہی سرین، پچھلا حصہ۔ تو جس نے جو ہے جس نے ایک ڈھیری کے چہرے ڈھیری کے اوپری حصے کو دیکھا اور یا لپیٹے ہوئے جو ہے کپڑے کے اوپری حصے کو دیکھا، یا باندی کے چہرے کو دیکھا، یا جانور کے چہرے اور سرین کو دیکھا تو فلا خیار لا، تو اسے اختیار حاصل نہیں، خیار رویت حاصل نہیں۔ والاصل، کہتے اس باب میں کہ خیار رویت کہاں ساکت ہے کہاں نہیں، ضابطہ یہ کہ انا رویتہ جمیع البدن غیر مشروطین، کیونکہ تمام پورے بدن کا دیکھنا یہ مشروط نہیں ہے، اور کیوں لتعذر ہی، کیونکہ پورے جسم کا دیکھنا متعذر ہے۔ ظاہر ہے کہ بھینس کو لے لیجئے، بھینس اگر خریدنا ہے تو آپ اس کے آگے پیچھے کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اب اس کو اندر جو ہے دل کتنا بڑا ہے، جگر کتنا بڑا ہے، اور جو ہے اندرونی اشیاء کیا ہے وہ دیکھنا متعذر محال ہے، اس لیے ظاہر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں ضابطہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جمیع مبی کے پورے حصے کو دیکھنا جو ہے یہ مشروط نہیں ہے، لتعذر ہی، کیونکہ اسے دیکھنا متعذر ہے۔ فیکتفی برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، تو اب اتنا دیکھنا کافی ہے جو مقصود کے علم پر دلالت کرے۔ تو انسانوں میں مقصود کیا ہے؟ چہرہ۔ جانوروں میں مقصود کیا ہے؟ اس کا چہرہ اور پچھلا حصہ۔ اور ولو دخل فی البیع اشیاء، اگر بیع میں چند اشیاء داخل ہیں، اور کان لا يتفاوت احدها، اور وہ اشیاء ان کانا، اور وہ اشیاء ایسی ہیں کہ ان کے احاد میں کوئی فرق نہیں، جیسے کہ مکیل اور موزون۔ مثلا آپ زیتون کا تیل خریدنے کے لیے گئے، تھوڑا سا تیل جو ہے اس نے نکال کے آپ کو دکھا دیا۔ آپ عطر خریدنے کے لیے گئے، اس نے عطر جو ہے آپ کے ہاتھ پہ لگا دیا، پوری شیشی پورا بوتل اس نے نہیں دکھایا، تو یہ اتنا ہی کافی ہے۔ فیکتفی برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، تو فرماتے ہیں کہ اتنا دیکھنا کافی ہے کہ جو مقصود کے علم پر دلالت کرے۔ ولو دخل فی البیع اشیاء، اگر بیع میں جو ہے چند اشیاء داخل ہیں، فإن کان لا يتفاوت احدها، اگر ان کے احاد میں کوئی تفاوت، کوئی فرق نہیں ہوتا، کل مکیل والموزون، جیسے کہ مکیل اور موزون کی ناپ کر کے بیچی جانے والی چیزیں یا وزن کر کے بیچی جانے والی چیزیں، وہ علامتہ، تو کیسے یہ معلوم ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جو ہے سب کا دیکھنا ضروری نہیں؟ کہتے اس کی علامت یہ ہے کہ ان یعرض بالنموذج فیکتفی برؤیت واحد منہا، کہ وہ چیز نمونے کے طور پر پیش کی جائے تو ان میں سے ایک فرد کے دیکھنے پر اکتفا کیا جائے۔ الا اذا کان باقی ارضا مما رأى فإنئذ يكون له الخيار، ہاں، اور اگر جس چیز کو دکھایا ہے اور بقیہ حصہ دیکھی ہوئی چیز سے بھی زیادہ گھٹیا ہے تو اب اس صورت میں اس کو خیار رویت حاصل ہوگا۔ مثلا اس نے ایک مٹھی جو ہے چنا دکھایا اور چنا دکھا کر کے جو ہے بیچ دیا، اور ایک بورا جو ہے چنا وزن کر کے اس کے گھر بھیج دیا۔ اب دیکھ رہا کہ جو ہم کو دکھایا تھا وہ عمدہ تھا، اور جو بورا بھر کر کے بھیجا یہ تو اس سے گھٹیا، بہت گھٹیا ہے، تو اس صورت میں جو ہے مشتری کو خیار رویت حاصل ہوگا، چاہے تو لے لے اور چاہے تو اسے دیکھنے کے بعد اسے واپس کر دے۔ فإن کان یتفاوت احادها، اور اگر اشیاء ایسی ہیں کہ جن کے احاد میں تفاوت اور فرق ہوتا ہے، مثلا بھینس لے لیجیے،
کہ ایک بھینس کا व्यापारी جو ہے 10 بھینسیں خریدنے کے لیے گیا، ایک بھینس اسے دکھا دی گئی، تو ایک بھینس کا دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بھینسوں میں بہت فرق ہوتا ہے، 50-50 کلو، 60-60 کلو گوشت کی کمی و بیشی کا فرق رہتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ تفاوت احادها، اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جن کے احاد میں تفاوت ہوتا ہے، کالثياب والدواب، جیسے کہ کپڑے اور چوپائے، کپڑے بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کسی کو کرتا کا کپڑا چاہیے، اب کرتے میں بھی کچھ ہوتا ہے لینن کا ہوتا ہے، کچھ کاٹن کا ہوتا ہے، اور کچھ ادھی کا ہوتا ہے، کچھ مکس ہوتا ہے، تو اگر اس نے ایک کپڑا دکھا دیا اور اس کو مختلف قسم کا کپڑا کہہ دیا کہ اسے ہم کو ایک کرتا پاجامہ لینن کا دے دو، ایک چکن کا دے دو، اور ایک تھان جو ہے ادھی کا دے دو، اور ایک تھان جو ہے شہزادہ جو ہے نام کا ہو، ایک جو ہے تھان فلاں کمپنی کا ہو، اور اس طرح کہہ دیا، تو ایک تھان کپڑا دیکھنا کافی نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کے کپڑے خریدنے کے لیے گیا ہے۔ اور اگر ان کے احاد میں فرق ہوتا ہے، جیسے کہ کپڑے اور جانور، تو لا بد من رؤیت کل واحد منہا، تو ان میں سے ہر ایک کا دیکھنا ضروری ہے۔ والجوس والبیض من هذا القبیل، اور اخروٹ اور انڈے اسی قبیل سے ہیں کہ ان کے جو ہے احاد میں فرق ہوتا ہے، کہ انڈے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، اخروٹ چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ یہ حضرت امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فیما ذکرہ الکرخی، جیسا کہ امام کرخی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وکان ینبغی، لیکن صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وکان ینبغی ان یکون مثل الحنطۃ والشعیر، لیکن مناسب یہ ہے کہ یہ اخروٹ اور انڈے یہ جو اور گیہوں کے مثل ہوں، جیسے جو اور گیہوں کے احاد میں فرق نہیں ہوتا، بس صرف چند دانہ دکھا دیا تو اور کنٹل لینا ہے تو سارے دانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی کو 1 ٹرے انڈا لینا ہے، 1 درجن انڈا لینا ہے، تو 1 انڈا دیکھ لیا کافی ہے۔ یہی حال اخروٹ کا بھی کہ لکونہا متقاربۃ، دلیل یہ ہے کہ جیسے گیہوں کے دانے اور جو کے دانے یہ قریب قریب ہوتے ہیں، ان میں فرق نہیں ہوتا، ایسے ہی انڈے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ بھی قریب قریب ہوتے ہیں، اور جو ہے اخروٹ بھی عموماً یکساں ہوتے ہیں، بہت معمولی فرق ہوتا ہے جس کا اعتبار نہیں۔ اذا ثبت، جب یہ ضابطہ ہو گیا، ضابطہ کیا بنا کہ جن کے احاد میں نمایاں فرق ہوتا ہے، تو جب تک سارے افراد کو دیکھ کر کے خرید نہ لیں تب تک خیار رویت حاصل رہے گا، اور جن کے احاد میں جو ہے نمایاں فرق نہیں ہوتا، قلیل فرق ہوتا ہے جس کا شمار نہیں، تو ان کے تمام افراد کو دیکھنا ضروری نہیں، بلکہ چند جو ہے افراد کو دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی فنقول، اب ہم یہ فرماتے ہیں کیا کہ النظر الی وجہ الصبرۃ کافن، اناج خریدنے کے لیے ڈھیری کا اوپری حصہ دیکھنا کافی ہے، کیوں لأنہ یعرف وصف البقیۃ، کیونکہ اوپری حصہ دیکھنے سے جو ہے بقیہ اناج کے وصف کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اوپری حصہ دیکھ لینے سے بقیہ میں خیار رویت ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں لأنہ مکیل یعرض بالنموذج، کیونکہ گیہوں یہ ناپ کر کے بکتا ہے، جو بطور نمونے چند دانے پیش کیے جاتے ہیں۔ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ، اور جب اس نے کپڑے کے جو ہے وَكَذَا النَّظْرُ إِلَى، ایسے ہی کپڑے کے ظاہری حصوں کو دیکھنا، مما يعلم البقیہ، جس سے بقیہ کپڑے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ کافی ہے۔ الا اذا كان في طیہ ما يكون مقصودا، مگر یہ کہ جب کہ اس کی تہ میں وہ ہو کہ جو مقصود ہو، مثلا چکن والا کپڑا ہے ایک تھان، تو ظاہر ہے کہ چکن پورا نہیں، کبھی کالر کے پاس کشیدہ ہوتی ہے، کہیں پیٹھ پر، کہیں سینے پر، کہیں جو ہے آستین پر، کہیں دامن میں، اور کچھ جو ہے کپڑے اس میں بالکل پلین ہوتے ہیں، تو سادہ کپڑا دیکھنا کافی نہیں ہوگا،
بلکہ سادہ بھی دیکھیں اور جہاں جہاں کشیدہ کاری ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا کافی ضروری ہے۔ مگر ایسے ہی کپڑے کے ظاہری حصے کو دیکھنا ہے کہ جسم کے بقیہ حصے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ جب اس کی تہ میں وہ ہو جو مقصود ہو، کموضع العلم، جیسے کشیدہ کاری کی جگہ، والوجہ هو المقصود فی الآدمی، اور انسان میں مقصود کیا ہے؟ چہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے باندی یا غلام خریدا تو صرف چہرہ دیکھ لیا کافی ہے، اور ان کے جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اور چہرہ ہی مقصود ہوتا ہے انسانوں میں، ہوا والکفل، اور چہرہ اور پچھلا حصہ یہ جانور میں مقصود ہوتا ہے کہ جب تک جانور کے پچھلے حصے کو نہیں دیکھا جائے گا تب تک یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ جانور کے اندر کتنا گوشت ہے۔ فرماتے ہیں کہ چہرہ اور جو ہے یہ پچھلا حصہ ہے جانوروں میں، فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ الْمَقْصُودِ، تو جو حصہ مقصود ہوتا ہے اس کا دیکھنا نہ معتبر رہتا ہے۔ تو صرف انسان باندی خریدا یا غلام تو چہرہ دیکھ لیا اور کیوں ہی مقصود ہوتا ہے، اور جانور خریدا تو صرف جو ہے چہرہ اور پچھلا حصہ دیکھ لیا تو کافی ہے۔ وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَةُ غَيْرِهِ، اور دوسرے اعضاء مقصودہ کے علاوہ دوسرے اعضاء کے دیکھنا یہ معتبر نہیں۔ مثلا کسی کو باندی یا غلام خریدنا ہے تو چہرہ نہیں دیکھا، اور چہرہ جو ہے نقاب کے اندر ہے، صرف پیر دکھا دیا یا صرف ہاتھ دکھا دیا تو اس سے خیار رویت حاصل نہیں، کیونکہ یہ مقصود ہی نہیں معلوم ہے کہ یہ کیسی عورت ہے۔ ایسے ہی جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے جانور خرید رہا ہے تو جانور کا چہرہ اور پچھلا حصہ چھپائے ہیں، صرف پیر دکھا دیا تو پیر دکھانا بھی کافی نہیں ہے۔ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ الْقَوَائِمِ، اور بعض لوگوں نے جانوروں میں چہرہ اور پچھلے حصے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پیر کو دیکھنے کی بھی شرط کی ہے کہ ان کا پیر بھی دیکھا جائے، کیونکہ پیر سے بھی جسامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي یوسف، اور پہلا قول جو ہے کہ غلام میں جو ہے صرف چہرہ دیکھنا کافی ہے، اور جانوروں میں چہرہ اور پچھلا حصہ دیکھنا کافی ہے، پیر دیکھنا ضروری نہیں۔ وفی شاۃ اللحم، اور جو ہے گوشت والی بکری میں کسی کو گوشت خریدنا ہے، گوشت کے لیے بکری خریدنا ہے تو اب اس کو چھونا بھی ضروری ہے، کیونکہ چھونے ہی سے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنا گوشت ہے، کتنی جو ہے چربی ہے۔ فرماتے ہیں وفی شاۃ اللحم من الجس، اور جو ہے گوشت والی بکری میں جو ہے جسم کو چھونا بھی ضروری ہے، اور اس سے چھونے سے جسم ٹٹولنے سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ گوشت جو مقصود ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ لأن المقصود هو اللحم یعرف بہ، کیونکہ گوشت جو اس سے مقصود ہوتا ہے اس کے چھونے ٹٹولنے سے جو ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہے۔ وفی شاۃ القنیۃ لا بد من رؤیۃ الزرع، اور جو بکری پالنے کے لیے لی جاتی ہے دودھ ان کا مقصود ہوتا ہے، اور وفی شاۃ القنیۃ، اور جو بکری جو ہے پالنے کے لیے لی جاتی ہے اور دودھ پینا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ چہرہ اور پچھلا حصہ تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھن بھی دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جس جانور کا تھن چھوٹا ہوتا ہے دودھ جو ہے اس میں کم ہوتا ہے، اور جس میں جو ہے جس کا تھن بڑا ہوتا ہے اور اس میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ وفی شاۃ القنیۃ لا بد من رؤیۃ الزرع، اور پالنے کے لیے لینے والی بکری کے لیے بکری میں دودھ یہ تھن کا دیکھنا بھی ضروری ہے۔ وفی ما یطعم لا بد من الذوق، اور جو چیز کھائی جاتی ہے اور جو چیز کھانے کے لیے لیتے ہیں اس کا چکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ چکھنا ہی مقصود سے آگاہ کرنے والا ہے۔ مثلا آپ کو مونگ پھلی لینا ہے 1 کلو، تو اب یہ نہیں معلوم کہ اچھی بھونی ہے یا نہیں، اور یہ مونگ پھلی
بھیگی ہے کہ کچی ہے کیا، یا کہ قاعدے سے بھون اٹھی ہے۔ جب ایک مونگ پھلی آپ چکھیں گے اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں مونگ پھلی جو ہے اچھی قسم کی ہے۔ تو جو چیز کھانے کے لیے لیتے ہیں جب تک کہ اسے چکھا نہ جائے اس کا صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ جیسے شہد لینا ہے تو جب تک شہد چکھ نہ لیں اس وقت تک پتہ نہیں چلے گا کہ اصلی ہے کہ یہ نقلی ہے۔ وَإِن رَأَىٰ صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ۔ اب اگر جو ہے کوئی شخص مکان خرید رہا ہے اور مکان خریدنے میں تو یہاں بھی اس کے خیار رویت حاصل ہے، تو اب کیا کیا یہاں دیکھیں تو کہ خیار رویت ساقط ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وَإِن رَأَىٰ صَحْنَ الدَّارِ، اگر کسی نے گھر کا صحن دیکھ لیا تو فَلَا خِيَارَ لَهُ، تو اب اسے خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا، اگرچہ اس نے گھر کے کمروں کو نہیں دیکھا، گھر میں اندر جا کر کمروں کو نہیں دیکھا، صرف باہری حصہ دیکھ لیا تو اس کو خیار رویت حاصل نہیں۔ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَىٰ خَارِجَ الدَّارِ، ایسے ہی جب اس نے جو ہے کہ مکان کے جو ہے باہر سے دیکھا، اگر اسی طرح مکان کے باہر سے دیکھا یا باغ کے درختوں کو باہر سے دیکھا تو جو ہے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَىٰ خَارِجَ الدَّارِ، ایسے ہی جب اس نے گھر کے باہر کے حصوں کو دیکھا، اور رَأَىٰ أَشْجَانَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ، یا جو ہے باغ کے درختوں کو باہر سے دیکھا تب بھی خیار رویت حاصل نہیں۔ وَإِنْ ظُفَرَ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُیُوتِ، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کمروں کے داخلی حصے کا دیکھنا ضروری ہے۔ والأصح، تو اب یہ کہتے ہیں امام ظفر اور کی رائے الگ ہے اور بقیہ فقہائے کرام کی رائے الگ ہے۔ تو فرماتے کہ اصح یہ کہ ان جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیۃ، جیسے یہاں آپ دیکھیں کالونیاں ہوتی ہیں تو یا بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں تو ان کے مکانات یکساں ہوتے، کتنے بھی فلیٹ ہوں فلیٹوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کالونیاں ہوتی ہیں مثلا ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3، تو جس معیار کی ہے اس میں جائیں گے تو جیسا مکان یہ ہوگا ویسے ہی سارے مکان ہوں گے۔ کچھ جامعہ اشرفیہ میں جو ٹیچر کالونی ہے مدرسین کے رہائش کے لیے جو ہے کمرے بنے ہوئے ہیں سب کے کمرے یکساں ہیں۔ کسی ایک جو ہے استاد کے مکان میں چلے جائیں تو گویا آپ نے سارے استاد کے مکان کا نقشہ دیکھ لیا، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جہاں ایسے مکانات ہوں، جہاں ایسی کالونیاں ہیں تو ایک مکان کا دیکھ لینا کافی ہے یا باہر سے دیکھ لینا کافی ہے۔ لیکن جہاں ایسے جو سارے مکانات جس جگہ یکساں نہ ہوں بلکہ ایک مکان میں جتنے کمرے ہوں وہ بھی یکساں نہ ہوں، ان میں فرق ہے، تو ظاہر ہے کہ صرف باہر سے دیکھنا اب کافی نہیں ہوگا بلکہ اس مکان میں درختوں کو لگانا یہ ضروری ہوگا۔ والأصح یہ کہ ان جواب الکتاب علی وفاق عادتہم فی الابنیۃ، کی قدوری کا جو جواب حکم ہے یہ ان مکانوں میں اس زمانے کی عادت کے مطابق ہے کہ اس زمانے میں مکان بنانے کا جو طرز ہوتا ہے کہ سب کا یکساں ہوتا تھا، تو باہر اگر دیکھ لیجئے تو اندر کا قیاس ہو جاتا۔ فَإِنَّ دُوَرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً، لیکن اس زمانے میں ان کے مکانات میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس زمانے فَإِنَّ دُوَرَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمَئِذٍ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس زمانے میں ان کے مکانات میں کوئی تفاوت نہیں ہوتا تھا۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن اس زمانے میں فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ، تو داخل دار میں جو ہے داخل ہونا ضروری ہے، کمروں کے اندر داخل ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہاں نہیں داخل ہوں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس کو کتنا ملا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولا بدہ، تو اب ضروری ہے کہ گھر کے کمروں کے اندر میں داخل ہونا للتفاوت، فرق کی وجہ سے، والنظر الی الظاہر لا یوقع العلم بالداخل، اور ظاہر کو دیکھ لینا یہ داخل کے علم کو
طرف واقع نہیں ہوتا کہ ظاہر کو دیکھ لینے سے اندر کا دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر کا دوسرا رنگ طرز ہوتا ہے اور باہر کا دوسرا، اندر کا دوسرا باہر کا دوسرا۔